علاج بالدوا، دعا سے علاج، دعا سے علاج کرنے کے 3 قانون ہیں۔ نمبر 1 کیفیت دعا، نمبر 2 وزن اور درجہ کیفیت، نمبر 3 وقت استعمال دوا۔ پہلا قانون کیفیت دعا، پہلا قانون دعا کی کیفیت اور اس کے اثر کا اختیار کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مرض کی قسم پہچان لی جائے تاکہ اس سے علاج بالضد کیا جا سکے۔ طب کا یہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد سے کیا جائے، اسے علاج بالضد کہتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق گرم مرض کی دوا سرد اور سرد مرض کی دوا گرم دی جاتی ہے۔ اس طرح خشک اور تر امراض میں بھی ان کی ضد سے علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 وزن اور درجہ کیفیت دوا، دوسرا قانون دوا کے وزن اور اس کے درجہ کیفیت کا اختیار کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ مندرجہ ذیل 10 امور کا علم ایک طبیب کو پہلے سے ہو۔ نمبر 1 طبیعت عضو، جو عضو مرض میں مبتلا ہے اس کی طبیعت کیا ہے۔ نمبر 2 مقدار مرض، مرض شدید ہے یا ہلکا۔ نمبر 3 جنس مریض مرد ہے یا عورت۔ نمبر 4 عمر، مریض کی عمر کیا ہے۔ نمبر 5 عادات، مریض کی کیا عادتیں ہیں۔ نمبر 6 فصل یعنی موسم کون سا ہے۔ نمبر 7 پیشہ، مریض کا پیشہ کیا ہے۔ نمبر 8 شہر، مریض کا شہر گرم ہے سرد ہے۔ نمبر 9 جسمانی حالت، مریض کمزور ہے یا فربا۔ نمبر 10 قوت، مریض ضعیف ہے یا طاقتور۔ دوا کے درجہ کیفیت سے مراد ہے کہ وہ چاروں درجوں میں کس درجہ میں ہے۔ واضح ہو کہ طب نے دواؤں کے 4 درجات کیفیت قائم کیے ہیں۔ پہلے درجہ کی دوا وہ ہوتی ہے جس میں کیفیت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ بدن اسے محسوس نہ کر سکے۔ دوسرے درجے کی دوائیں بدن اس دوا کی کیفیت کو محسوس تو کرتا ہے لیکن اسے یہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ تیسرے درجہ میں نقصان تو پہنچتا ہے مگر مریض مرتا نہیں ہے۔ چوتھے درجہ میں ہلاکت واقع ہو جاتی ہے، مثلا قاسنی پہلے درجہ میں سرد، اسبغول دوسرے درجہ میں، خشخاش تیسرے درجہ میں اور افیون چوتھے درجہ میں۔ پہلی چیز طبیعت عضو، عضو کی طبیعت 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عضو کا مزاج، نمبر 2 عضو کی خلقت، نمبر 3 عضو کی وضع، نمبر 4 عضو کی قوت۔ نمبر 1 عضو کا مزاج، جب عضو کے صحیح اور غیر صحیح مزاج کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بحالت مرض اس کا مزاج صحت سے کس قدر دور جا چکا ہے، اور ایسی دوا استعمال کرتے ہیں جو اس انحراف کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 2 عضو کی خلقت، بات بار خلقت یعنی بناوٹ کے بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صرف لطیف دوا کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ مسامدار اور کھوکھلے ہوتے ہیں اور یا ان کے ایک طرف یا دونوں طرف جوف ہوتے ہیں، اور بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے لطیف دوا کافی نہیں ہوتی، لہذا کبھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3 عضو کی وضع، بات بار وضع کے جو اعضاء دوا کے مدخل کے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے دوا کی قوت کافی ہوتی ہے جو مرض کا مقابلہ کر سکے، اور جو اعضاء مدخل سے دور ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی تر دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ عضو کی قوت، بات بار قوت کے جن اعضاء میں حصہ زیادہ ہو جو شریف یا رئیس ہوں تو ان کے امراض میں کبھی دوا دینے کی ضرورت نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ان میں زیادہ ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے۔ اس لیے ان اعضاء کے مواد کو کسی قابل دوا کے بغیر تحلیل نہیں کیا جاتا، کیونکہ قابل دوا ان اعضاء کی قوت کو محفوظ رکھتی ہے۔ نیز ان پر زنگار جیسی مخالف تباہ دوائیں نہیں دی جاتی، ان اعضاء کے مواد کو بھی اچانک خارج نہیں کیا جاتا۔ جب ہم عضو کے مزاج صحیح کی گرمی، سردی، تری اور خشکی کو معلوم کر کے اس کے مزاج ارضی کو معلوم کر لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بحالت مرض اس کا مزاج صحت سے کتنا منحرف ہو چکا ہے، لہذا ہم اسی وزن اور درجے کی دوا اختیار کریں گے جو اس انحراف کا مقابلہ کر سکے۔ مثلا ایک عضو کا اصلی مزاج تو سرد تھا
اور مزاج عارضی گرم ہے تو اس کے لیے ہم زیادہ مقدار میں اور کبھی درجے کی سرد دوا دیں گے، کیونکہ بحالت مرض اس کا مرض صحت سے بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ لہذا اگر کسی عضو کے اصلی اور عرضی دونوں مزاج گرم ہوں تو اس کے لیے ہم تھوڑی مقدار میں اور ضعیف درجے کی سرد دوا اختیار کریں گے، کیونکہ بحالت صحت اس عضو کا مزاج صحت سے کم منحرف ہو چکا ہے۔ اسی طرح عضو کی خلقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، چنانچہ بار خلقت کے بعض اعضاء تو متخلل ہیں، یعنی ان کے مسامات کشادہ ہوتے ہیں، مثلا پھیپھڑا، اور بعض اعضاء متقاصف یعنی تنگ مسام کے ہوتے ہیں، جیسے گردہ۔ بعض جو اعضاء متخلل ہوتے ہیں ان کے لیے صرف لطیف دوا کافی ہوتی ہے، اور جو کثیف ہوتے ہیں ان کے لیے صرف لطیف دوا کافی نہیں ہوتی بلکہ قوی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کثیف اعضاء کے خلاف متخلل اعضاء میں دوا آسانی سے نفوذ کر جاتی ہے۔ بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بالکل جوف نہیں ہوتا، جیسے ہاتھوں کے اعصاب، کہ یہ بالکل ٹھوس ہیں، اور بعض اعضاء ایسے ہیں کہ ان میں ایک طرف جیسے وریدیں اور شریانوں میں، یا دونوں طرف جیسے کہ پھیپھڑے میں جوف ہوتے ہیں، چنانچہ پھیپھڑے میں ایک جوف تو اس کے اندر کی طرف ہے، کیونکہ اس کے اندر کی طرف جو ہے وہ سانس کی نالی کی شاخیں واقع ہیں، اور ایک جو باہر کی طرف ہے کیونکہ اس کے باہر کی جانب اور پھیپھڑے کے درمیان کشادگی ہے۔ بس جن اعضاء میں بالکل جوف نہیں ہوتا ان کے لیے کبھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے فضلے بمشکل دفع ہوتے ہیں، اور جن اعضاء میں ایک طرف یا دونوں طرف جوف ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے فضلے بآسانی دفع ہو جاتے ہیں۔ جن اعضاء میں دو جوف ہوتے ہیں وہ بنسبت ان اعضاء کے جن میں ایک جوف ہوتا ہے دوائی کبھی سے بہت مستغنی ہوتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے۔ اسی طرح عضو کی وضع کو بھی معلوم کرنا چاہیے، چنانچہ بات بارے وضع کے بعد اعضاء مدخل دوا یعنی دوا داخل ہونے کی جگہ کے قریب ہوتے ہیں، جیسے کہ معدہ۔ اس وضع کے اعضاء کے لیے زیادہ کبھی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان اعضاء میں وہ اس حالت میں پہنچتی ہے کہ اس کی قوت بدستور باقی رہتی ہے، اور بعض اعضاء دوا کے مدخل سے دور ہوتے ہیں، جیسا کہ گردہ۔ ان اعضاء کے لیے کبھی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ طویل راستوں میں زیادہ دیر تک ٹھہر کر حل ہونے کے بعد دوا کی قوت ٹوٹ جاتی ہے، چنانچہ اس کے لیے کبھی دور کے اعضاء کی دواؤں کے ساتھ کسی بدرکے کو شامل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا اعضائے بول کی دواؤں کے ساتھ مدرات کو اور دل کی دواؤں کے ساتھ زعفران کو شامل کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں عضو کی قوت کو بھی دیکھنا چاہیے، چنانچہ بات بارے قوت کے بعد اعضاء زیادتی قوت کی وجہ سے کثیر الحس ہوتے ہیں، مثلا اعصاب، کہ یہ قوت نفسانی کی زیادتی کی وجہ سے کثیر الحس ہوتے ہیں یا شریف ہوتے ہیں، اور شریف وہ اعضاء کہلاتے ہیں جن کے افعال سے تمام بدن کو نفع حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اعضاء نفسانی، حیوانی یا طبی قوتوں میں کسی قوت کے اصل اور مبدا نہ ہوں، چنانچہ معدہ اسی قسم کے اعضاء میں شامل ہے، یا رئیس ہوتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ کا مفصل بیان جیسے جو کہ شروع میں آپ کو پڑھایا گیا ہے، جس میں دل، دماغ اور جگر شامل ہے، ان کی ریاست بھی زیادہ قوت ہی کی وجہ سے ہے۔ بعض اعضاء میں قوت کی زیادتی نہیں ہوتی، لہذا نہ تو وہ کثیر الحس ہوتے ہیں، نہ شریف اور نہ رئیس۔ بس کبھی اعضاء میں کبھی دوا دینے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ مسلم ہے کہ ساری دوائیں طبیعت کے مخالف ہیں، لہذا کبھی عضو میں کبھی دوا کے دینے سے سخت نقصان ہوگا، جو یا تو تمام بدن کو شامل ہوگا یا صرف اسی عضو کو تک محدود رہے گا۔ اور کبھی اعضاء میں زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ ٹھنڈک روح اور حرارت غریزی کو بجھا دیتی ہے، اور ان کے بجھ جانے سے کبھی اعضاء کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اور نہ ان کے مواد کو کسی قابض دوا کے بغیر تحلیل کرنا چاہیے، کیونکہ قابض دوا ان اعضاء کی قوت کو محفوظ رکھتی ہے، اور نہ ہی ان پر زنگار، مس، سوختہ اور سفیدہ کاشکری جیسی مخالف زندگی دوائیں استعمال کریں، اور نہ ہی ان کے مواد کو اچانک خارج کریں، کیونکہ اس سے لازمی طور پر دفعتاً بہت سی ارواح خارج ہو جاتی ہیں، اور پھر نقصان عظیم پہنچتا ہے، اور ضعیف اعضاء کا حکم کبھی اعضاء کے برعکس ہوتا ہے۔ آگے کہتا ہے مقدار مرض۔ مقدار مرض کے اعتبار سے ضعیف مرض کے لیے ضعیف دوا مذکورہ 10 امور میں سے باقی ظاہر ہے۔ 10 امور میں سے دوسرا امر مقدار ہے،
چنانچہ ضعیف مرد کے لیے ضعیف دوا کافی ہوتی ہے اور کبھی مرد کے لیے کبھی دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری جنس مریض ہے، چنانچہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے زیادہ کبھی دوا استعمال کرائی جاتی ہے۔ چوتھی عمر ہے، چنانچہ جوانوں کو بنسبت بچوں کے زیادہ کبھی دوا استعمال کرائی جاتی ہے۔ پانچویں عادت مریض، جو مریض کبھی دوا کا عادی ہو اس کے لیے کبھی دوا کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو مریض ضعیف دوا کا عادی ہو اس کے لیے ضعیف دوا کافی ہوتی ہے۔ چھٹا موسم، چنانچہ موسم گرما میں زیادہ گرم اور موسم سرما میں زیادہ سرد دوائیں نہ استعمال کرائیں۔ ساتواں پیشہ، سرد پیشہ والے لوگ مثلا دھوبیوں کو زیادہ سرد، اور گرم پیشہ والے لوگ مثلا حمامیوں کو یا تندور پہ کام کرنے یا بھٹی پہ کام کرنے والے کو زیادہ گرم دوا نہیں دینا چاہیے۔ آٹھواں شہر، ساحلی شہروں اور جزیروں میں زیادہ تر دوائیں نہیں دینا چاہیے، اس طرح زیادہ سرد اور گرم ملکوں میں بدرجہ گائے سرد اور گرم دوائیں منع ہیں۔ نواں جسمانی حالت، لاغر اشخاص کو زیادہ گرم خشک اور موٹے لوگوں کو زیادہ تر دوائیں نہیں دینی چاہیے۔ دسواں کمزور لوگوں کو زیادہ کبھی دوا نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 3 وقت استعمال دوا۔ تیسرا قانون دوا کے وقت کے متعلق ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مرض کے متعلق معلوم کر لیا جائے کہ وہ چاروں زمانوں میں سے کس زمانے میں ہے۔ مثلا اگر گرم ورم زمانہ ابتدا میں ہے تو صرف رادے مادے کو لٹانے والی دوائیں استعمال کرائیں، اگر ورم زمانہ انتہا میں ہے تو صرف محلل دوائیں دیں، اور ابتدا اور انتہا کے درمیان یعنی زمانہ تزائد میں رادے دوا اور محلل دواؤں کو ملا کر دیں، اور انحطاط کے زمانے میں صرف محلل دوائیں استعمال کروانی ہیں۔